جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے آغاز میں سب سے پہلے کابینہ نے بھارت کے خلاف جنگ میں جو ہماری افواج کا کردار تھا، جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ انہوں نے بھارتی جارحیت کا حملے کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ بھارت کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا، اور ایک اطمینان پوری قوم کو حاصل ہوا کہ ہمارے ملک کی سرحدیں بھی محفوظ ہیں اور ہماری ملک کی سالمیت بھی محفوظ ہے، ہمارا دفاع بھی بہت مضبوط ہے۔ تو جو پاک فضائیہ کا کردار تھا، پاکستانی فوج کا کردار تھا، بحریہ کا کردار تھا، کابینہ نے ان تمام جوانوں کو بڑے بھرپور انداز میں، بھرپور الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کی جانب سے۔ اس کے بعد کافی ایجنڈا آئٹم سے میں سرسری طور پر سب پہ بات کر لوں گا، لیکن ایک دو نکات ہیں جس پہ شاید تھوڑی سی زیادہ بات کروں، آپ کے بھی اس پہ سوالات ضرور آئیں گے۔ ایک ہمارا وفاقی حکومت کا کوئی وومن امپاورمنٹ کا، پرائم منسٹر وومن امپاورمنٹ کا پیکیج ہے، اس پہ سندھ حکومت نے شامل ہونا تھا۔ وہ ایک روٹین کی چیز تھی، اس میں ہمیں حصہ بننا تھا، اس لیے کہ اگر وفاقی حکومت نے کوئی پیکیج بنایا ہے، ہم سندھ حکومت اور تمام صوبے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ارول یونیورسٹی ہے، آرکیٹیکچر ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج سکھر، اس کا جو ایکٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تھیں، اور وہ تبدیلیاں سندھ کیبنٹ نے اپروو کر لیں اور وہ اسمبلی کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ایک آئٹم تھا، اس پہ اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس انڈر دی سندھ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 2024۔ یہ سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا نارکوٹکس کنٹرول کے لیے، اس پر کچھ اسپیشل عدالتیں جو ہیں وہ قائم کرنی تھیں۔ ان عدالتوں کو قائم کرنے کے لیے کچھ لا ڈپارٹمنٹ نے پروپوزل بھیجے تھے، پھر کچھ اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا پی جی ہیں ان کی تجاویز تھیں کہ 7 نئے کورٹس جو ہیں وہ صوبہ سندھ میں بنائے جائیں، جس میں 3 کراچی میں ہوں گے، ایک سکھر، لاڑکانہ، میر خاص اور حیدرآباد میں۔ اس پر کچھ ابھی کام کرنے کا کہا گیا ہے اور مزید اس پہ تھوڑی ورکنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو فائنل کریں گے۔ اس کو ہم نے ویسے ڈیفر کیا تھا۔ پھر موٹر وہیکل رولز 1969 میں کچھ امینڈمنٹس درکار تھیں، اور وہ بھی تفصیل آپ کو تھوڑی دیر میں میرے ساتھ مسٹر ایکسائز بھی موجود ہیں، وہ بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ نامنیشن کرنی تھی ہم نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی NCH میں، وہ سندھ کابینہ نے اپروو کر لی۔ کچھ ہمارے پاس جو سیپرا کے رولز ہیں اور ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس تھیں، اس کی منظوری سندھ حکومت نے دے دی ہے۔ اور اس کے بعد سندھ فورنزک سائنس ایجنسی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فورنزک لیب ہم نے بنائی ہے، اس کے ڈی جی اور ایڈیشنل ڈی جی کی جو اپائنٹمنٹ ہے، اس پر ایک ہمارا آئٹم تھا۔ وہ پھر کابینہ نے چیف منسٹر صاحب کو، ہوم منسٹر صاحب کو اتھورائز کیا ہے کہ وہ اس پر تھوڑا سا دیکھ کے اپنا فیصلہ کر لیں، اور کابینہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ اس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا، لیکن جو پیکیج ان کو دیا جا رہا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے، تو کابینہ کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ بہت ضروری کام ہے تو ہمیں اس میں اچھے، قابل اور لائق لوگوں کو لینا چاہیے تاکہ یہ ادارہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ تو اس کا اختیار کو جس طرح میں نے بتایا کہ چیف منسٹر، ہوم منسٹر کو دیا ہم نے کہ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اور جو پیکیج وہ مناسب سمجھتے ہیں ان افسران کے لیے اس کو وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سندھ انفراسٹرکچر سیس کے حوالے سے ایک آئٹم تھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے، اس پر بھی کابینہ نے ہمارے ایکسائز منسٹر صاحب کو اتھورائز کیا ہے کہ وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ میٹنگ کر لیں گے، اور میٹنگ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ یہ اس میں کر لیں گے، اور اکراس دا بورڈ جو ایک انفراسٹرکچر سیس کا ایشو چل رہا ہے ہمارا امپورٹر اور ایکسپورٹرز کے ساتھ، اس کو ہم ریزالو کریں گے۔ SIUT آپ کے علم میں ایک بڑا ادارہ ہے، ان کا بھی کسی ایگزمپشن ان کو دینی تھی انفراسٹرکچر سیس میں، کابینہ نے وہ ایگزمپشن ان کو
دے دی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 پروجیکٹس تھے، ایک علامہ رشید ترابی روڈ اور ایک دوسرا کریم آباد انڈر پاس۔ ان پہ چونکہ کام تیزی سے ہو رہا ہے تو وہ ان کی اسکیمز ریوائز ہوئی ہیں، تو 532 ملین رشید ترابی روڈ کے لیے اور 1000 ملین کریم آباد انڈر پاس کے لیے فوری طور پر ریلیز کرنے کی کابینہ نے جو ہے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آئٹم ہمارا تھا شہید محترمہ بے نظیر ایکسٹینشن آف سویٹ واٹر سپلائی۔ یہ تھرپارکر کا ایک پانی کا منصوبہ ہے جو عمر کوٹ سے کیتاری تک کا ہے، 7.6 ارب روپے کا۔ اس کو بھی چونکہ یہ ایکسٹینشن ہے ایک منصوبے کی، اور وہ منصوبہ چونکہ پہلے اریگیشن نے کیا تھا تو اب اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ منصوبہ اریگیشن آگے بڑھائے گی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ایجنسی ہوگی اس کے حوالے اس کو ہم کر دیں گے۔ میں اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی، جو ایک جس طرح میں نے بتایا، اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ایکسائز منسٹر صاحب ہیں وہ بھی بات کریں، لیکن ایک دو چیز اور بتا کے پھر میں یہ مکیش صاحب کو دے دوں گا مائک۔ ایک ہمارا آئٹم تھا BOR کا، بورڈ آف ریونیو کا، جس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ناظرہ کے ساتھ۔ وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کا ہے۔ جب ای رجسٹریشن سینٹر جو ہمارے ہیں پورے صوبے میں، وہاں پر جب کوئی بھی شخص جاتا ہے اپنی پراپرٹی کے رجسٹریشن کے لیے تو اس کی بایو میٹرک کی ویریفیکیشن اب ناظرہ کے ساتھ ہم نے اس کو لنک کیا ہے، اور وہ معاہدہ ہمارا ہو گیا اور اس کو کریں گے۔ اور یہ بھی کابینہ کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر یہ پورا نظام جو ہے بورڈ آف ریونیو کا، وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلا جائے گا، اور اس کے اندر جو آفیسرس کا ایک رول ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر ہمارا کام بڑی تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو یہ شارع بھٹو بنی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ میں کافی ساری زمین ہے، اور وہ زمین کابینہ نے جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز، ان کو 88 ایکڑ زمین وہاں پہ دی گئی ہے، تاکہ وہ ایک، میں کہوں گا کہ شاید دنیا میں اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں ہوگا جو ادارہ وہاں بنایا جائے گا ہمارے ان افراد کے لیے جو معذور ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ایک ماسٹر پلان بنانا تھا، وہ ایک شاہد عبداللہ صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیل ڈیزائننگ اور ماسٹر پلان انہوں نے بنانا ہے، ان کے بورڈ نے منظور کیا تھا، اور اس کو سیپرا سے جو ہم نے ایگزمپشن دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا، حالانکہ اس میں جو ایشو تھا وہ تو شاید اتنا آپ کو چھوٹا لگے گا، کہ ہمارا ایک ہے SEDP، سندھ انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کوئی ہمارا ادارہ ہے، سوری نام مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا اس کا، سندھ انٹرپرینور ڈیولپمنٹ فنڈ، تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ نے کریکٹ کیا۔ اس کے چیف ایگزیکٹو کی اپائنٹمنٹ کی ایجنڈا تھا، لیکن اس پہ ہم نے اسے ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ بڑی امپریسو ہے کہ کس انداز میں یہ ایک ادارہ ہے جو یہاں پر لوگوں کو با اختیار بنا رہا ہے، کاروبار میں ان کی مدد کر رہا ہے، خواتین کو آگے لے کر آ رہا ہے، کتنی لوگوں کو روزگار کے مواقع اس نے فراہم کیے ہیں، اور بڑی امپریسو قسم کا اس کا ریویو تھا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اور وہ بھی ہم کچھ دنوں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن وہ بہت زبردست جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جس پہ بدقسمتی سے مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ کل ہمارے کچھ جو میڈیا کے دوستوں نے غفلت میں معلومات کی کمی کی بنا پر بہت تنقید کی۔ وہ یہ تھی کہ سندھ حکومت خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں پیسے خرچ کرنے جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے SIOT بنانی ہے گجر خان میں اور رویہ خان میں، کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پیسے وہاں خرچ کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، کہا گیا کہ ان کو بھی سندھ حکومت جو ہے وہ گھر بنا کے دے گی۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے جلد بازی مت کیا کریں، اور پراپر معلومات لینے کے بعد یہ خبریں چلائیں گے تو آپ کو بھی شرمندگی نہیں ہوگی، اور ہمیں بھی ان کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل میں یہ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ سندھ حکومت نے کچھ ایسے ادارے قائم کیے ہیں جن اداروں کو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں بھی کام کریں، یہ KP میں بھی کام کریں، یہ بلوچستان میں بھی کام کریں۔
SIUT جس طرح صوبہ سندھ میں عوام کی خدمت کر رہی ہے، عدیل رضوی صاحب نے جس طرح اپنی زندگی صرف کی ہے پوری، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دیا ہے جو صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کام کر رہا ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ SIUT ہو تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ قائم ہو، اور وہ ادارہ وہاں پہ قائم ہو رہا ہے۔ اور SIUT جو ہے جو عدیل رضوی صاحب کے تحت چلتا ہے، وہ وہاں پہ 2 ہاسپٹل بنا رہے ہیں جن کی کل لاگت جو ہے وہ 9 ارب روپے ہوگی، لیکن یہ 9 ارب روپے سندھ حکومت نہیں دے رہی ہے، یہ وفاقی حکومت دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ پیسے دیے گئے ہیں، اور سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ یہ ادارے وہاں پر آپ بنائیے، وہاں پر چلائیے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو سیلاب کے متاثرین ہیں، خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کے متاثرین ہیں، ان کو جو مکانات بنا کے دینے ہیں، جو 2200 مکانات ہمارے بنیں گے خیبر پختونخوا میں، اور 4500 مکانات بنیں گے بلوچستان میں۔ اور چونکہ یہاں ہمارا ایک بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کے تحت یہاں 21 لاکھ مکانات بنائے جا رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، اور ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو ورلڈ بینک بھی دنیا میں بڑے فخر سے بتاتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بھی دنیا میں بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ہم اتنے بڑے منصوبے کے اندر جو ہم نے پیسے لگائے ہیں، اور یہ صوبہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر ہماری اس کامیابی کو دیکھ کر بلوچستان یہ کہتا ہے، خیبر پختونخوا یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز، جو ہماری ایک کمپنی بنی ہوئی ہے جس کے کام پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، دوسرے صوبے یہ کہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمارے صوبے میں آ کے مکانات بنائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے ہر فرد کو خوشی ہونی چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے صوبے کے اداروں سے وہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں جو 2200 مکانات بنیں گے اس کی رقم 1 ارب روپے، اور جو بلوچستان میں مکانات بنیں گے 4500، اس کے 2 ارب روپے بھی وفاقی حکومت نے دیے ہیں۔ وہ پیسے سندھ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن ہماری سروسز وہ لے رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اداروں کے ذریعے یہ کام کیجئے۔ تو جو غلط فہمی پیدا کی گئی لوگوں کے اندر کہ سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کا پیسہ پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لگا رہی ہے، تو اگر آپ یہ معلومات لے لیتے تو شاید یہ بات اس طرح نہیں ہوتی، اور آپ کی خبریں کل جو ہیں وہ بجائے لوگوں کو غلط خبر پہنچانے کے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی سندھ حکومت نے ایسے ادارے قائم کر دیے ہیں کہ دیگر صوبے بھی ہماری سروسز جو ہم سے لے رہے ہیں کہ ہمیں آپ یہ آگے کام ہمارے صوبوں میں کر کے دیں۔ ان کے پاس شاید اس ممکن ہے اچھے ہوں گے لوگ، لیکن شاید جو قابل رش کام صوبہ سندھ میں ان اداروں نے کیا ہے، SIUT ہو یا ہمارا SPHF ہو، اس کے مقابلے کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری بات تھی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں گزارش آپ سے کروں گا کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سندھ حکومت ہو، سندھ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء ہوں، چیف منسٹر صاحب ہوں، ہماری پارٹی کی قیادت ہو، انہیں اپنے قانونی اختیارات، حدود، دائرے کا پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وہاں جو لوگ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ آپ ہمیں یہاں کر کے دیں، تو بلاول صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ پیسے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ یہ سارے منصوبے ہیں جس پر سندھ حکومت ایگزیکیوشن کرے گی، اور وہاں پہ جب ہم کام کریں گے۔ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس میں شروع کر دیتا ہوں، ایکسائز ٹیکسیشن سے متعلق ہے۔ اس کو آج ہم نے اپروو نہیں کیا، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ ایک کمیٹی بنائی ہے کابینہ نے جس میں ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں، جس میں لا منسٹر ہیں، اور جس میں ایکسائز منسٹر ہیں۔ اور یہ جو ہمارے جو ایجنڈا آئٹم تھا جس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی کچھ حصہ ہے، جس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بھی کچھ حصہ ہے، اور جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ہے ایک رول ہے، اور یہ سارا کام ہے صوبہ سندھ کے اندر ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کروانا اور ان قوانین کو بہتر بنانا، تاکہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، جو ایک ٹریفک میں بدنظمی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا انڈسپلن جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے ٹریفک کے اندر، وہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ ایک اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر بھی بات ہوئی کافی تفصیل سے،
یہ جو رکشے اور چنگچیز ہمارے مختلف علاقوں میں خاص طور پہ کراچی میں زیادہ چلتے ہیں، اس پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 37,000 کے قریب رکشے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ جو سڑکوں پر چل رہے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 60% سے زیادہ رکشے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ موٹر سائیکلوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 45 لاکھ ہے، اور جو موٹر سائیکل چلانے والے لائسنس لے چکے ہیں وہ 12 لاکھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 لاکھ کے قریب، اگر ایک موٹر سائیکل ایک آدمی چلاتا ہے، اگر کبھی 2 بھی چلا رہے ہوتے ہیں، 3 بھی چلا ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، باپ بیٹا ہوتے ہیں، سب چلا رہے ہوتے ہیں، اگر ایک شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 43 لاکھ لوگ اس صوبے میں ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ ہم نہیں کہیں گے کہ لوگوں کا قصور ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دیں، رجسٹریشن کریں، کہیں نہ کہیں کوتاہی ان کی ضرور ہوگی، لیکن اب کس کی کوتاہی ہے، کس کی غلطی ہے، اس چکر میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری تجاویز ہیں۔ رکشوں کے لیے بھی بہت سارے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے 11 سڑکیں ایسی تھیں جس کے اوپر ان سڑکوں کی سفر پر پابندی لگائی گئی، اور یہ وہ سڑکیں تھیں جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اویلیبل تھا۔ اس سے خاطر خواہ فرق پڑا ان سڑکوں پر ٹریفک کے فلو کے اندر اور ٹریفک کے نظام کے اندر۔ تو اب یہ ہماری یہ بھی کوشش نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو رکشے چلانے والے لوگ ہیں ان کا روزگار ہے، ظاہر ہے لوگ اس میں سفر بھی کرتے ہیں، کہ ہم یکمشت کوئی ایک ہی دم ایسا اعلان کر دیں جس سے یہ تمام لوگ متاثر ہو جائیں۔ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں گے، جو کمپنیاں رکشے بناتی ہیں ان سے بات کریں گے، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں ان سے بات کریں گے، ان کی بھی یونینز بنی ہوئی ہیں ان سے بات کریں گے، تاکہ ان کو اعتماد میں لے کر، ان کو اپنے ساتھ ملا کر ہم جو ٹریفک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اس کو ہم درست کریں، اور جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑا ہوا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جو ہیوی ٹرکس چلتے ہیں شہر کے اندر، پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں شہر کے اندر، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری تجاویز سامنے آئی تھیں، اس کو ٹھیک کریں گے۔ جو جرمانے لگائے جاتے ہیں ٹریفک قوانین کی وائلیشن پر، ان میں اضافے کی بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹریفک پولیس نے کچھ ایسا نظام بھی ڈیولپ کر لیا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-15 دن کے اندر اس کو وہ آغاز بھی اس کا کر دیں، کہ وہ جو چالان ہوتا تھا نارملی ہمارا، وہ اب وہ ای اسٹیمپ کے ذریعے ہوگا، مطلب وہ سارا کمپیوٹر جنریٹڈ ہوگا، اس میں کسی ٹریفک کانسٹیبل کا، کسی پولیس افسر کا کوئی رول اس کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے جا کر جو دنیا کے بہت ترقی یافتہ ملکوں میں وہ کیمرے بھی استعمال کرتے ہیں، جو کیمرہ لگا ہوتا ہے ٹریفک کے اہلکار کو، جس سے وہ سارے واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے غلط روک لیا، غلط پکڑ لیا، اور میرے اوپر جو چالان کاٹا ہے وہ غلط کاٹا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہیں، اور اس پہ یقیناً ہمارے جو منسٹر، میں نے بھی کافی کر لی لیکن منسٹر صاحب جو ہے وہ بات کر لیں۔ مینلی تو یہ لیں سوری شکریہ۔ مینلی تو سعید بھائی نے پوائنٹس کور کر لیے۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو بولا گیا ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ان قوانین پر اس کو دیکھے، اس کو غور کرے، اور وتھ پراپر اس کو واپس کیبنٹ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس میں جو بول رہے ہیں سعید بھائی نے بات بتائی ٹریفک پولیس کے حوالے سے، تو جو چالان جائے گا وہ پرنٹڈ جائے گا تھرو کوریئر سروس، اور اس میں ان کا فوٹوگراف بھی ہوگا، پوری ڈیٹیل بھی ہوگی، تو اس میں ٹریفک پولیس کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ اب جو بھی ہوگا سارا آٹو پر ہوگا یہ کام، اور وہی پھر لنک ہوگا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ اگر وہ چالان نہیں بھرتا تو پوائنٹس کے حوالے سے ان پر فائن ایک نمبر آف ڈیز کے بعد فائن ڈبل ہوتا جائے گا۔ اگر وہ بالکل نہیں بھرتا تو ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر ان کی گاڑی بھی بلاک ہو چکی ہوگی، ان کو نئی رجسٹریشن بھی الاؤ نہیں ہوگی۔ تو یہ پورا میکینزم جو ہے انٹر لنک ہو رہا ہے ایکسائز کا، ٹریفک پولیس کا، سندھ پولیس کا، اور ہائی ویز پر جتنے کیمراز ہیں، تو یہ سارا ایک انٹر لنک ہونے جا رہا ہے، اور اس پر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے اس کو میرے خیال میں کہہ رہے تھے لانچ بھی کریں جی۔ تو یہ چالان کے حوالے سے یہ جو باتیں ہوئی تھی، اور انفراسٹرکچر سیس کے حوالے سے بھی جو یہ ہیوی ڈمپرز وغیرہ ہیں جو دوسرے پروونسز میں رجسٹر ہوتے ہیں،
ان کی جیسے پنجاب اپنا بلوچستان کا رجسٹریشن ریٹ ہے 0.75، پنجاب کا ہے 1% اور ہمارا ہے 1.25%. تو اس پر بھی تجویز دی گئی کہ اس کو کم کیا جائے. جیسے یہ جو دوسرے پروونسز کے ڈمپرز اور یہ ہمارے پاس چل رہے ہیں، یہ ادھر رجسٹر کیا جائے لیکن ان کا پراپر ڈیٹا ہو، اور آگے چل کے ان ڈمپرز میں ٹریکرز، کیمراز، ہر ایک چیز لگائی جائے گی، جو بھی ایک مطلب مینڈیٹری بنے گا. لگنا شروع بھی ہو گئی ہیں، اور جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا یہ مینڈیٹری بن جائے گا ڈمپرز کے لیے، ہیوی ٹریفک کے لیے، سب کے لیے. تو اس پر بھی بات ہوئی. اور دوسرا جو ایک اور سیس کا مسئلہ تھا کہ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے حوالے سے، تو اس پر گورنمنٹ فل تیار ہے کہ بیٹھ کر ان سے بات چیت کر کے یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے، آنے والے بجٹ سے پہلے مسئلوں کا حل کیا جائے. اور یہ کیبنٹ نے اتھورائز کر دیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، اور انشاءاللہ اس پر ود ان 1 ویک، کیونکہ کافی امپورٹس، کافی ایکسپورٹس کے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں، امپورٹس آ رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم بزنس کمیونٹی کو ادھر فیسیلیٹیٹ کر سکیں سیس اور ٹیکسز کے حوالے سے، تو اس پر پوری اتھارٹی دی گئی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ 1 ویک میں یہ بھی بیٹھ کر ہم فائنل کریں. میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میرے سے رہ گئی، ان سے بھی رہ گئی کہ دیکھیں جی، گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹس، ٹنٹڈ گلاسز، ان اتھرائز گورنمنٹ کی نمبر پلیٹس اور اس قسم کی جتنی وائلیشنز ہوتی ہیں، اس پر تو سختی ہوگی، جرمانے بھی ہوں گے. لیکن اگر وہ گاڑی کسی سرکاری افسر کی ہوگی تو جرمانے دوہرے ہوں گے، ڈبل ہوں گے. مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سرکاری نمبر پلیٹ والا جو ہے جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر دے. اگر نو پارکنگ پہ مثال کے طور پہ 1000 روپے جرمانہ ہے کسی کو، تو اگر سرکاری گاڑی کوئی کھڑی کرے گا تو 2000 جرمانہ اس پہ ہوگا، اور اس کے اوپر ظاہر جتنے بھی فائنز ہیں، پینلٹیز ہیں، وہ دگنی ہوں گی اس میں. تو یہ میں بتا دوں کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اپنے اوپر زیادہ یہ سختیاں کریں. اچھا، آپ کی وضاحت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا المہار کیس، اس میں قانون سازی کی بہت کمی نظر آئی کہ صرف آئس کے حوالے شاید قانون موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں آئیں اس میں ویٹ تھا، گانجا تھا اور چیزیں تھیں، اس میں قانون سازی کی کمی نظر آ رہی ہے، پولیس کو مشکلات ہیں. شہر میں شیشے پر تو پابندی عائد کی گئی، لیکن پوٹ کی دکانیں جو ہیں وہ جگہ جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں کھل رہی ہیں. کیا کوئی قانون بن رہا ہے یا قانون سازی موجود ہے؟ اس کا عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل اس پر ورکنگ چل رہی ہے، اور اس ایشو کو کافی سیریسلی لیا گیا ہے. چند دن پہلے بھی یہ میڈیا پر خبریں چلی تھی، گردش کی تھی، اس کے حوالے سے سی ایم صاحب کے بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز آئے، اور انشاءاللہ آپ اگلے 5 سے 7 دن میں دیکھیں گے اس پر اسٹرکٹ ایکشن بھی ہوگا. اور یہ جو جگہ جگہ پر چیزیں کھل رہی ہے، ان کا پراپر ایک میکینزم بنایا ہے کہ آیا کہ آنے والے ٹائم پر ان چیزوں کو کیسے تو گورنمنٹ ورکنگ کرے گی. ایشو کو بہت جگہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. مثلا یہاں پر جو منشیات کا جو بڑا ایشو ہے، ہیروئن ہے، گانجا ہے، شیشہ ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ آئس ہے، تو اس کو کچھ ڈال دیا گیا اور شیشے پہ جو ہے نا وہ فوکس کر دیا گیا. حالانکہ شیشہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے ایشو کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے ایشو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس میں کیوں یہ چیز ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس پر جو اکرم بھائی آپ بات کر رہے ہیں، ویپ اور شیشے میں بھی ابھی کافی چیزیں آنے شروع ہو گئی، اور یہ ینگ جنریشن کو افیکٹ کر رہا ہے. ویپ ہر ایک ینگ جنریشن پی رہی ہے، شیشہ بھی ینگ جنریشن پی رہا ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو بچانا ہے. اگر کوئی چیز گورنمنٹ فیل کرتی ہے ڈینجرس ہے، اور اس میں کافی ابھی جیسے ویپ میں بہت ساری لیکوڈس کے فارم میں ڈرگز آ رہے ہیں، تو ہمارا فرض ہے اس چیز کو روکنا، اور ہم اس کو روک کر رہیں گے، چاہے پھر وہ شیشے کے فارم میں ہو یا ویپ کے فارم میں. جی ایک کیسا تو موسٹلی سر ابھی تک نام بھی نہیں ہوگی پہلی گاڑی، جیسے آپ کا چلان میں نے کیا تو وہ نام نہیں ہوگی، وہ شاید غلط ایڈریس پہ ہم نے پریکٹس بھی کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں. دوسری بات مفتی صاحب، بڑے مشکل سے اسکولوں اور کالجوں میں منشیات کے ٹیسٹ کا قانون بھی پاس ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن اسٹل ابھی تک نہ کسی سرکاری کالج میں نہ کسی پرائیویٹ میں، سرکاری میں صرف آپ نے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، پرائیویٹ میں تو شاید آپ کو جانے کی اجازت بھی نہ دی جائے. تو وہ اس کے لیے کب شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں آپ نے بولی. اب جو بایو میٹرک سیلر اور پرچیزر کا ہم نے شروع کیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے، اور اس پر پینلٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں. جب یہ ہم نے اناؤنس کیا آج سے 3-4 مہینے پہلے،
लाखों की तादाद में गाड़ियां ट्रांसफ़र हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये डेटा पूरा फुल हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। तो जहाँ तक ये अब एक्सक्यूज़ करना कि गलत एड्रेस गलत चीज़ पर, अब जब वो गाड़ी बेचने जाएगा, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जब हैवी पेनल्टीज उस पर आयद होंगी ट्रैफिक चालान के हवाले से, तो वो जो ट्रांसफ़र नहीं करा रहा है ये उसी के ऊपर आयद होंगी आकर। तो ज़ाहिरी बात है, हर एक चीज़ जब जाकर आपस में लिंक होगी तो कानून और सख्त होता जाएगा और लोग खुद मजबूर होंगे कि ये हम करें कि दूसरे के नाम पर, अगर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी मुझे बेची, मैंने ट्रांसफ़र नहीं की, मगर आप जब नई गाड़ी लेने जाएंगे चालान तो आपके नाम पर होगा, तो वो पेनल्टी तो आपके ऊपर आएगी। तो जब आप उस पेनल्टी का सोचोगे, बायोमेट्रिक हो चुका है, ट्रांसफ़र के वक्त परचेजर और सेलर को बायोमेट्रिक करना मैंडेटरी हो गया, तो इससे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ ट्रांसफ़र भी हुई हैं और इस वक्त भी तेज़ी से हो रही। और दूसरी बात, आपने जो स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से, बिल्कुल हाई पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग हुई थी लास्ट, आज से 1.5 महीना पहले, उसमें प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रब्ता किया, पेरेंट्स और टीचर, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स और टीचर पर खुद स्कूल्स ने नोटिफाइड की है कमेटियाँ, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहेगा अपनी प्राइवेसी बच्चों की रखना और हर एक स्कूल चाहेगा अपनी प्राइवेसी रखना। तो वो कमेटी से काम शुरू कर दिया है और रैंडम टेस्टिंग चल रही भी है और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी नहीं चाहते, ना स्कूल वाले चाहते, तो इस पर प्रॉपर काम हो चुका है। एक मिनट, एक सेकंड। आज जो काबीना का पेपर था उसमें सजेस्टेड 2 आइटम थे, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर 2 बिलियन टू सपोर्ट हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन इन बलूचिस्तान, और नीचे दूसरा लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर द 1 बिलियन टू सपोर्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इन डिस्ट्रिक्ट भिलाई खान। मतलब इसकी वजह आप कर दें कि एक अब अभी आए, शायद अब अभी आए, मैं अभी आया हूँ, इसीलिए मैं आपसे वजह पूछा। आपने शायद पहले कही है कि मालूमात की कमी जी के हवाले से बात की जी जी। तो सपोर्ट का वर्ड यूज किया गया, सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट और सजेस्टेड आइटम, सिंध हुकूमत की अप्रूवल, तो इसमें क्या वजाहत करना चाह रहे हैं? नहीं, वजाहत नहीं, मैंने खबर ही गलत है जो आप कह रहे हैं, विफाकी बिल्कुल 100% गलत है जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। अरे यार बहस नहीं करो मेरे से भाई। मैंने पहले तफसील से ये बता दिया कि हम SIUT बना रहे हैं गुजर खान में भी, हम बना रहे हैं रहीमियार खान में भी, हम घर बना रहे हैं बलूचिस्तान में भी, हम घर बना रहे हैं KPK के अंदर भी। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है और कह रही है कि आप अपने इदारों के ज़रिए, चूँकि आपके इदारे बहुत अच्छे हैं, SIUT बहुत अच्छा है, SPHF बहुत अच्छा काम कर रहा है, लिहाजा सैलाब मुतासिरीन के लिए घर भी आप बनाएँ और SIUT भी आप बनाएँ। अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है, हमारी सर्विसेज यूज़ कर रही है, तो हमारी फ़ख्र की बात है। इसमें सिंध हुकूमत के पैसे नहीं हैं, ये मैंने बिल्कुल कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ। ये बता दें कि पहले तो ये था कि भाई कोर्ट ने सारे ये भर्तियाँ कैंसिल कर दी, ये हो गया वो हो गया, अब बजट भी ऊपर से आ गई। क्या कोई नई भर्तियाँ होने जा रही हैं, सिंध के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने जा रही हैं या नहीं, इस हवाले से कोई फैसला हो जाएगा? देखिए, आज के काबीना के इजलास में ऐसा कोई आइटम नहीं था, हमें तो आज के काबीना पे बात करनी थी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी की जो पिछली हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी, उससे पहले हमने जो वैकेंसीज़ अवेलेबल थी उस पर भर्तियों का सिलसिला शुरू किया और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार अडॉप्ट किया। सखर IBA के ज़रिए नौजवानों के टेस्ट करवाए, लेकिन उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदालत में इस पूरे अमल को चैलेंज किया, अदालत ने उस पूरे अमल को रोक दिया, ज़ाहिर नहीं हो सके। अब जब दोबारा हम आए तो वो मुकदमा अदालत में था, उस पे जाकर हमने उस केस पे जाकर अपना जो मौक़िफ़ था वो रखा और जो प्रोसेस हुए थे उन्होंने वो सारे ख़त्म करवाए, सिवाय उन लोगों के जिनकी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी थी, मेरा ख्याल उसको उन्होंने टच नहीं किया। बाकी जो मुकम्मल नहीं हुई थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो मरला दोबारा हमने शुरू करना है अभी दोबारा। एक चीज़ जो हम कर रहे हैं कि जो टेस्ट सखर IBA ने किए थे उनकी मियाद 3 साल की थी, जिन नौजवानों ने टेस्ट दिए थे वो टेस्ट आज भी वैलिड हैं। लेकिन चूँकि इस अरसे में कई और नौजवान हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, इंटरमीडिएट भी कर लिया होगा, 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गई होगी, तो वो एलिजिबल हो गए। तो एक दोबारा टेस्ट जो है वो हो रहा है और ग़ालिबन अखबार में इसका इश्तिहार आ चुका है।
अगले महीने। सखर IBA दोबारा वो टेस्ट लेगा, पुराने वाले टेस्ट जो हैं वो भी वैलिड हैं, जो नया टेस्ट होगा वो भी वैलिड होगा। उन इम्तहानात की बुनियाद पर जो नताइज होंगे 5 से लेकर 15 तक के लोगों को जो मुलाजमतें वो दी जाएंगी, और जो 1 to 4 हैं वो ज़ाहिर लोकल जॉब्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी होती हैं, तो उसका जो एक तरीक़ाकार कानून के मुताबिक मौजूद है उस पर वो भी हम करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त है कि हो रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक आ रहा हूँ मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि सिंध काबीना में कोई तब्दीली हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहें? यार एक बात सुने, देखें, नहीं मेरे पे तो एक ही बंदे ने चलाया, बाकी अजरा मजाक कह रहा हूँ मैं। मुझे किसी ने पूछा कि ये आपके मुतल्लिक़ खबरें चल रही हैं, मैंने कहा सारी खबरों में एक बार ठीक है। तो बोला क्या? कि जी मैं बल्दियात नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा ये सही होगी, बाकी तो जो कहीं अल्लाह माफ़ करे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सब गलत था। अच्छा सॉरी, आपका जो संजीदा सवाल था, देखें कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग एक जारी अमल होता है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हुकूमत ऐसी आई हो जिसमें जो काबीना शुरू में बनी हो 5 साल तक वही रही हो, कोई एक वज़ीर भी चेंज ना हो। ये होता नहीं है ना, आम तौर पर वजारतें चेंज होती रहती हैं, वज़ीर बदलते रहते हैं, पौधे बदलते रहते हैं। तो ये पार्टी क़यादत का और चीफ़ मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो हर 6 महीने साल बाद जब भी रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस को, जब भी अपने आप देखते हैं कि चीज़ों को ठीक करना हो तो वो रद्दोबदल कर सकते हैं। मैं इस पर बैठ के ये नहीं कह सकता कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ना पार्टी लीडरशिप हमें बताती है वज़ीर बनाने से पहले, ना हटाने में पूछती है, ना नई वजारत देते हुए पूछती है। ये कुल्ली तौर पर लीडरशिप का, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, जब चाहें वो कर लें। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई 2-4 दिन में होती तो नज़र नहीं आ रही है। दूसरे सूबे आपसे मदद मांग रहे हैं मकान बनाने के लिए, ऐसा यूटी के लिए। 16 सालों में 3 अट्टी से लेके गुरुमंदिर की सड़क जो है 1 अरब रुपए खर्च हुए भी अभी तक नहीं कंप्लीट हुई। तो वजीर बल्दियात है, तो कब तक ये काम हो जाएगा? दूसरा मुकेश कुमार चावला साहब बगैर रिश्वत के लाइसेंस बन नहीं सकते। अब ठीक, वैसे अब जाके चेक कर लें जरा फर्क है। ये अभी वैसे आता ट्रैफिक के अंडर है लाइसेंस, ठीक है, और इस पर अभी आप जाकर चेक करें। काफ़ी इम्प्रूवमेंट पर इस पर काम हुआ है, और काफ़ी कितने, आई थिंक महीने के कितने लाइसेंस बोल रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, याद नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतरी है। दूसरी देखिए, वो सड़क पहले तो जो SIDCL पता नहीं KIDCL क्या जो तंजीमें बनी, उन्होंने वो एक दफ़ा सड़क बनाई, जहांगीर रोड सड़क की बात करें ना, उस सड़क के अंदर कुछ वो जो ड्रेनेज का इशू है उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब अगर वो हम तवील अरसे तक उसको छोड़ देते हैं, ज़ाहिर तब भी तनकीद हम पे आती है और जायज़ आती है, लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी भी रिसेंटली इसको KMC ने ठीक किया और बड़ी ठीक तरीके से कर दिया, लेकिन बदकिस्मती फिर वो मसला दोबारा खड़ा हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा इसको जो है वो बेहतर तरीके से करें। ये जबार, एक मिनट जबार कर लें मौलवी साहब जी, आपसे वो कह रहा है मैंने कर रहा। अच्छा जी जी, लास्ट टाइम 15 घुमाई दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए और नंबर प्लेट के लिए, उस पे कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है? अभी अगर मिनिस्टर साहब को याद हो तो बता देंगे। देखिए जी, जो इस वक्त का हाजिर फिगर है 45 लाख के करीब मोटरसाइकिल जो बताई गई है, और गाड़ियाँ जो है हमने जो दिसंबर में पूरा टोटल लिया था 48 लाख पूरे सन में जो रजिस्टर्ड है 48 लाख। तो इसमें काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ भी होती हैं, नई गाड़ियाँ भी होती हैं, तो हमारे पास कंप्लीट डेटा है। और इस पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के हवाले से रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ पूछा, तो इस पर जो अभी एक और मुहिम हमने शुरू की थी कि पुरानी नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज करके जो नई नंबर प्लेट्स की, उसकी जो हमारी एक्चुअल डेडलाइन है वो जून 30 तक हमने कोशिश की है कि जब से ही हमने अनाउंसमेंट की है तो लाखों की तादाद में लोग आए नंबर प्लेट चेंज करवाने। और इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन जो लोग ऑर्डर देकर गए 80 से 90 हज़ार अपना नंबर प्लेट्स सिविक सेंटर में मौजूद हैं, जो लोगों ने अभी रिसीव करनी है। और डेली की नॉर्मल जो नंबर प्लेट पहले चेंज हो रही थी वो हो रही थी तकरीबन 3 से 4
اور اب وہ تعداد بڑھ کر 20 سے 22,000 دے دی. تو ایک دم اس پر یہ افیکٹ پڑا ہے اس چیز پر, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہماری کوشش ہے کہ جون 30 تاریخ تک ہم اس کو کمپلیٹ کریں. اب یہاں سے 2 کلومیٹر ریڈیس میں پورا ٹریفک جام میں جم رہتا ہے اور پولیس والے باضابطہ طور پہ آ کے ہر ریڈی سے, ہر دکان سے, ہر جگہ سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ سسٹم ختم کرنے میں کیا پرابلم ہے تاکہ یہاں کی طرف دیکھیں جی, جب یہ چالان سے لے کر دوسرے قوانین پر ٹوٹلی ہم ڈیجیٹل جب جا رہے ہیں, ٹوٹلی ڈیجیٹل جا رہے ہیں, ڈبل پارکنگ پر, سنگل پارکنگ پر سائن بورڈز لگائے جائیں گے, تو اس پر ایک پراپر میکینزم اور کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بھی بہت جلدی آئیں گے. تھینک یو. آخر میں یہ بتا دیں, آپ جیسے سختیاں کرنے جا رہے ہیں نمبر پلیٹس کے اوپر یا رجسٹریشن کے اوپر, تو بلاخر لوگوں کو ایکسائز میں جانا پڑے گا. وہاں جو ایجنٹ پاک کیا ہے ان کا روزگار بڑھے گا, اس کو آپ کیسے سر دیکھیں, اس کی حوالے سے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی کھولنے شروع کر دیے. اس ہفتے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کا انوگریشن بھی ہو رہا ہے جو ڈیفینس میں کھولا گیا ہے. دوسرا ہم گلشن میں بھی کھول رہے ہیں, طارق روڈ میں بھی کھول رہے ہیں. 5 سے 6 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم کھولنے جا رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کو سیوک سینٹر نہ آنا پڑے. اگر کوئی ادھر گلشن کا رہائشی ہے تو وہ گلشن میں چلا جائے, طارق روڈ کا کار شو روم ڈیلر ایسوسیشن ہے جو وہ ادھر چلا جائے, ڈیفینس والا جو ہے کلفٹن والا, تو ڈفرینٹ چیزوں پر کام چل رہا ہے. تھینک یو. سیشن شروع کی ہو.